السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ جیسے ہی جنرل فیض کی گرفتاری کی خبر آئی تو لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ جنرل باجوہ اس وقت کہاں ہیں۔ پھر ہمارے سامنے یہ خبریں آئیں کہ جنرل باجوہ بھی فوجی نگرانی میں ہیں اور ان کو کسی ایسی جگہ پر رکھا گیا ہے جہاں باقاعدہ فوج پہرا دے رہی ہے۔ اس پر بات کریں گے کہ جنرل باجوہ ہیں کہاں اور کس حال میں ہیں، کیا واقعی ایسا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ جنرل باجوہ، عمران خان، جنرل فیض، تو یہ سب کیسے پھر یعنی یہ گٹھ جوڑ کہا جا رہا تھا، گٹھ جوڑ سازش یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو جنرل باجوہ اس وقت ایک عدد کسٹڈی میں ہیں، ملٹری کسٹڈی میں، اور وہاں انہیں رکھا گیا، یہ خبریں چل رہی ہیں۔ بالکل اچھا نہیں، دیکھیے جنرل باجوہ جو ہیں ان کے بارے میں خبر یہ آئی، ہمارے دوست ہیں منصور علی خان صاحب، انہوں نے خبر کیا دی کہ وہ ہیں، انہوں نے پہلے ان خبروں کا حوالہ دیا کہ جنرل باجوہ سے متعلق جو خبریں چل رہی ہیں کہ وہ اس وقت فوجی تحویل میں ہیں اور عسکری جو ایک جگہ ہوتی ہے آرمی چیف ہاؤس اس کے بالکل پاس، اور انہیں رکھا گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، وہ اس وقت دبئی میں موجود ہیں۔ اچھا نہیں، جو ان کے سورسز کے مطابق جو مجھے خبر مل رہی ہے اور جو خبر دینے والا ہے اس کو میں یہ کہوں گا کہ وہ منصور سے زیادہ باخبر ہیں۔ اچھا، منصور اچھے خاصے باخبر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کبوتر دوڑا ہے۔ اچھا، منصور اچھے خاصے باخبر ہیں۔ منصور کا جو کبوتر ہے اس پہ بھی بڑی حد تک منصور بھروسہ کرتے ہوں گے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ میرے سورس کا یہ دعویٰ ہے اور اس سورس پہ میں منصور زیادہ بھروسہ کر سکتا ہوں۔ جنرل باجوہ وینا میں ہیں، آسٹریا وینا میں ہیں، یورپ میں ہیں۔ ممکن ہے کوئی ویڈیو آ جائے جیسی کہ افغانی بھائی کی آئی تھی، اور وہ جنرل باجوہ کو اس نے پھر بہت ہی گندی زبان استعمال کرتے ہوئے کافی کچھ کہہ دیا تھا، تو ہمیں پتہ چل ہی جائے گی وہ یورپ میں ہیں۔ لیکن خاصا ریلائبل سورس ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ جنرل باجوہ، لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ جنرل باجوہ نے جو اپنی سرگرمیاں ہیں وہ محدود کر دی ہیں۔ وہ تو پہلے سے محدود تھیں، نہیں، اس سے پہلے پاکستان آئے تھے نا، صحافیوں سے ملے تھے اور اس کے بعد قسمیں کھائیں۔ تو ہاں، قسمیں بھی کھائیں تھیں۔ وہ جیب میں چھوٹا سا ایک جیبی نسخہ قرآن کا جو جیبی سائز کا وہ بھی لے کر گھومتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ سے مزید عرض کروں، جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے ایک ایکٹیویٹی اور پرفارم کی ہے بہت ریسنٹلی، وہ ایکٹیویٹی بڑی امپورٹنٹ تھی۔ جب جنرل فیض حمید فوجی تحویل میں لے لیے گئے تو اس سے پہلے ایک ان کے ساتھ سٹنگز کا، آسان ترین لفظوں میں اس کو کہتے ہیں کہ سٹنگز کا ایک دور ہوا۔ اس دور میں ان سے سوالات ہوتے تھے، چیزیں پوچھی جاتی تھیں اور ان کو بتایا جاتا تھا کہ ان کا معاملہ بڑا سیریس ہونے جا رہا ہے۔ جنرل فیض حمید کو یہ ریئلائز کروایا جا رہا تھا، اور اس موقع پر ایک کوشش ہو رہی تھی کہ معافی تلافی ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ایک سابق ڈی جی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل جو پروبیبل کینڈیڈیٹس میں شامل تھے ٹو بیکم دا آرمی چیف، ان کا معاملہ ہو، اور ایک ایسا آدمی جو گلوبلی فیمس ہو بطور ڈی جی ایس آئی، وہ اگر ہو تو یہ کوشش ہوئی کہ یہ معاملہ سلٹ جائے۔ صحیح ہے۔ اچھا، لیکن یہ جو معاملہ سلٹانے کی کوشش تھی اس میں جنرل باجوہ نے ایک بڑا ٹھیک ٹھاک کردار ادا کیا۔ جنرل باجوہ نے کیا اس لیے کردار ادا کیا کہ اگلا نمبر ان کا آنا تھا؟ نہیں، جو میرے پاس معلومات ہیں اس کے مطابق جنرل باجوہ اس معاملے میں ٹو اے گریٹر ایکسٹینٹ سیف ہیں۔ اچھا، تو ان کا جو معاملہ تھا وہ، اب یہ عمر ایوب صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ ڈی جے ایس آئی تو اپنی مرضی سے چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتا، وہ تو ساری پاورز ڈرائیو کرتا ہے فرام دا آرمی چیف۔ تو جنرل باجوہ کو بھی پوچھا جائے، گرفتار کیا جائے، حساب لیا جائے وغیرہ۔ اور اس کے بعد اچھا، جنرل باجوہ کیسا؟ محمد احمد خان کہہ رہے ہیں کہ باجوہ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو ایکسٹینشن لینا ہی نہیں چاہتے۔ نہیں، وہ تو ذاتی حیثیت ہے نا، لیکن آپ دیکھیں جنرل باجوہ کا کردار کیسا دلچسپ ہے۔ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ان کا حساب کرو، نون لیگ کہہ رہی ہے ان کا حساب کرو، اور بہت بڑی تعداد میں جو تجزیہ کار اور صحافی، جیسے حامد میر صاحب تو بہت پہلے کہہ دیا تھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا حساب کرو۔ صحیح ہے۔ کچھ انڈیویجولز ہیں، وہ انڈیویجولز جو ہیں وہ اپنے ذاتی تعلق کی بنیاد پر بھی شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کا حساب نہ کرو۔ میں تو کہتا ہوں حساب سب کا کرو، جس پر الزام آتا ہے اس کا حساب ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہوا کہ آرمی چیف تو حساب نہیں ہو سکتا؟ مطلب کیا آرمی چیف کسی بھی پاکستان کے شہری سے بڑا ہے؟ نہیں بڑا، برابر ہے، ہاں برابر ہے۔ تو امپورٹنس ہو سکتی ہے، ایکویلٹی ہے، امپورٹنس میں ظاہر ہے کہ زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک بڑی ذمہ داری رہی ہے، اس کے پاس ملک کے راز بھی ہیں۔ لیکن ایکویلٹی کی جب بات ہے تو آئین کیا، پاکستان کیا،
بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو برابر پیدا فرمایا ہے تو سب برابر ہیں، ٹھیک ہے. تو جنرل باجوہ بھی برابر ہے، مطلب اتنا ہی جنرل باجوہ امپورٹنٹ ہے جتنا ایکول ہے جتنا میں ہوں اور آپ ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ جنرل باجوہ کا جو معاملہ ہے اس میں جنرل باجوہ نے کوشش کی تھی کہ فیض حمید کا معاملہ سلٹ جائے، اور کس لیے کی تھی کہ ان کو فیض حمید بڑے عزیز تھے. اچھا، یہ کوششیں کامیاب ہو سکتی تھیں لیکن آخر میں ایک جگہ تلخ کلامی ہوئی اور پھر وہاں سے معاملات بگڑ گئے. اور یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ جنرل فیض حمید کی اپنی گفتگو کی وجہ سے ہوا، تلخ کلامی ہوئی، وہاں پر معاملات بگڑ گئے اور وہ اٹھنے لگے کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. تو کیونکہ وہ نشستوں میں ایک سے زائد بار آئے گئے تھے تو ان کا یہ خیال تھا کہ میں جا رہا ہوں. تو پھر ان کو بتا دیا کہ نہیں، آپ آج کوآپریٹ بھی نہیں کر رہے. یہ سورس کا دعویٰ ہے اور بڑے ٹھیک ٹھاک سورس کا دعویٰ ہے کہ آپ آج کوآپریٹ بھی نہیں کر رہے، آپ نہیں جا سکتے. جب یہ ہوا کہ آپ نہیں جا سکتے تو پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ کیا ہو چکا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. اسی لمحے انہوں نے ریئلائز کر لیا تھا، پھر ان کو بتا دیا گیا. کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جو جنرل باجوہ صاحب ہیں وہ اپنے من پسند یا پھر جن صحافیوں پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان تک ان کی رسائی نہیں ہے. جنرل باجوہ کی اچھا دیکھیے، میں پہلے وہ تردید کر لیا کرتے تھے مختلف معاملات پر. جنرل باجوہ کے لاسٹ خبر کب آئی جنرل باجوہ کی ہمارے پاس؟ کامران شاہد، وہ بھی پرانی ہے نا. تو جنرل باجوہ کے معاملے میں ایک بار یہ ہوا کہ وہ ایک خبر آئی تھی اور خبر دی تھی شہزاد اکبر صاحب نے. شہزاد اکبر صاحب پاکستان سے باہر بیٹھے ہوں لیکن ان پہ بڑا ریلائی کیا جا سکتا ہے کیونکہ عمران خان کی جیل کے اندر سے واحد تصویر جو باہر آئی، ایک تو عدالت والی آئی تھی نا، لیکن جیل کے اندر سے جو واحد تصویر باہر آئی وہ بھی شہزاد اکبر صاحب ہی باہر لائے تھے. یعنی ان کو بھی، وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی کہیں سے دی گئی تھی. تو شہزاد اکبر صاحب انہوں نے خبر دی تھی کہ ایک اینکر جو ممکنہ طور پر یہی تھے جن کا آپ نام لے رہے ہیں، یہ گئے تھے اور جو آرمی کی ریزیڈنس کالونی ہے اس کالونی کے دروازے پر ان کو روک لے گیا، آپ نہیں جا سکتے. وہ خود پہنچے، پہنچ کے پھر ان کے گھر سے بھجوا دیا گیا. یہ ان کے گھر سے اینکر کو اٹھا کے بھجوا دیا گیا تھا نا، اس کے بعد کوئی خبر آئی نہیں آئی. تو وہاں چیزیں ختم ہو گئی تھیں. تو یہ جو دعویٰ ہے نا کہ میرا رابطہ تھا اب نہیں ہے، میرا واٹس ایپ پہ رابطہ تھا اب نہیں ہے، یہ اس جگہ بالکل بند ہو گیا تھا اور ان کو بتا دیا گیا. فیض صاحب کے بارے میں جو ایک لکھا گیا نا کہ اچھا، میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں، یہ رابطہ اگر بند ہو گیا تو بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ ایک ہے آرمی ایکٹ اور جو سروس ایکٹ ہے اس کے مطابق بندہ سرکاری ملازم 2 سال، سیاسی سرگرمیاں باقی سب ان میں حصہ نہیں لے سکتا. لیکن جو اہم ترین کی پوزیشنز ہیں نا ان پر موجود بندہ 5 سال کی پابندی ہے اس پر. صحیح ہے. تو جنرل باجوہ، جنرل فیض ان کی پوزیشنز میں ہی فال کرتے ہیں یقیناً دونوں. تو اس لیے جو ہے وہ یہ خلاف ورزی کرتے، ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اب آپ یہ نہیں کر سکتے. یہ تو اینکرز ایسے بتا رہے ہیں کہ میں نے واٹس ایپ کیا، پھر میں نے واٹس ایپ کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یہ کیوں کر دیا، پھر میں نے ان کے کہنے پہ ڈیلیٹ کر دیا. آفتاب اقبال صاحب نے بتائی تھی نا پوری کہانی. تو یہ اتنا ایکسس تھا، یہ سب ختم ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ فیض صاحب کے بارے میں جو لکھا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی متعدد خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. اچھا، اس میں جو میرے اس میں 9 مئی، ہاں 9 مئی، دیکھیے میرے ایک سورس کا یہ دعویٰ ہے کہ 9 مئی جو ہے جنرل فیض حمید کا، اس سے تعلق پرائے نام ہوگا، کم ہوگا یا نہیں نکلے گا. اس کے بعد جو پوسٹ ریٹائرمنٹ سرگرمیوں والی بات ہے، اس کے بعد وہ اندر بھی اور باہر بھی رابطوں میں تھے. اندر سے مراد یہ کہ ممکنہ طور پر تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ فوجی قیادت کے خلاف لابنگ کرنا. 9 مئی کے بعد بھی فوجی قیادت کے خلاف لابنگ کرنا، یہ ہے معاملہ جنرل فیض حمید کا. اچھا، فیض حمید کے بارے میں سب سے پہلے جو نواز شریف نے کہا تھا مٹی پاؤ نہیں چلے گا، ہاں، تو ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی. دیکھیے اب تو مجھے ایک اور چیز ہے، میری خواہش ہے کہ مزید چیزیں سامنے آنی چاہیے. ایسے تو نہیں جانا چاہیے، مطلب اگر ہے تو پھر پورا سچ سامنے آنا چاہیے. جنرل باجوہ کے سسر جنرل اعجاز امجد کے گھر پہ خواجہ آصف کی جنرل فیض حمید سے ملاقات ہوئی. صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس کی بھی تفتیش ہونی چاہیے. جو ایک حکومت کے خلاف کر رہے تھے، یہ اپریل 2019 کی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ بغاوت کر رہے ہیں ان کے خلاف، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے. پھر اس کے بعد سلیمان شہباز نے یہ کہا کہ ان کو آرمی چیف بناتے. صحیح ہے. ٹھیک ہے،
تو اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ سلیمان شہباز سے مل کے کیا کر رہے تھے. اچھا جنرل باجوہ نے بھی یہ کیا تھا. اب نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کے سسر کی گارنٹی پر ہم نے آرمی چیف بنایا تھا جنرل باجوہ کو. مطلب یہ سسر کی گارنٹی اس پہ آرمی چیف بنایا جائے گا. یار یہ کیسا مذاق ہے. ٹھیک ہے, یہ نون لیگ والے مان رہے ہیں, باقاعدہ آن ریکارڈ مان رہے ہیں. تو سلیمان شہباز کے ذریعے کہا گیا کہ جی ان کو آرمی چیف بناتے ہیں. ایک خبر اور آ رہی ہے, یہ خبر سوشل میڈیا پر ہے, اس کی تصدیق 2 ہی لوگ کر سکتے ہیں, 3 لوگ. ناصر جنجوعہ کر سکتے ہیں جو نواز شریف کے دوست ہیں, نواز شریف کر سکتے ہیں, یا اس کی تصدیق خود فیض حمید کر سکتے ہیں. اچھا میں اس میں فیض حمید کی تصدیق کو مانوں گا کیونکہ باقی جو لوگ ہیں ان کو ثبوت بھی دکھانے پڑیں گے نا. فیض حمید کہیں گے ہاں جی میں نے کی تھی تو پھر مان لیا جائے. تو کیا ہوا کہ فیض حمید نے ناصر جنجوعہ کے, سوشل میڈیا پر چلنے والی خبر کے مطابق فیض حمید نے ناصر جنجوعہ کے فون پر کال کی, ویڈیو کال, آنسوؤں سے روئے, نواز شریف سے معافی مانگی, بیٹی پاس بیٹھی ہوئی تھی, ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یقین دہانی کرائی کہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, اب نہیں ہوگا اور مجھے آرمی چیف بنا دیں. عمران خان کو بھی میں ٹھکانے لگا دوں گا, فکس کر دوں گا عمران خان کو, فکس کر دوں گا. لیکن کیا یہ ممکن ہو سکتا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد وہ آرمی چیف لگ سکتے تھے؟ نہیں, یہ ریٹائرمنٹ سے پہلے, پہلے کی بات ہے, پہلے کی بات ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ کروا دیں آپ. تو ناصر جنجوعہ کا موبائل فون تھا, یہ سوشل میڈیا پر نون لیگ کے بڑے پرو ایکٹیو جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہوا, اور میاں صاحب نے ان کو کہا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے ان کو بتا دیا گیا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ہٹ مین ہیں فیض حمید, اور عمران خان کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں. دیکھیے میں تو آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں عمران خان جو کچھ کر رہے تھے صحیح ہے, اس کو ایک لمحے کو روک دیجئے, الزام ہے نا, ٹھیک ہے, اور ذرا سا پیچھے موو کیجئے. آرمی چیف ایک طیارے میں ہے, اس کے ساتھ دیگر آفیسرز ایک طیارے میں ہیں, پاکستان کے شہری اس طیارے میں ہیں. وہ طیارہ لینڈ نہ کرتا تو 250 کے قریب اموات ہوتی. صحیح ہے. اور کس پہ الزام تھا؟ وزیر اعظم نواز شریف پہ. پاکستان کے آرمی چیف کو قتل کرنے کی کوشش کا, اور 250 شہریوں کو قتل کرنے کی کوشش کا الزام تھا. سزائے موت کی باتیں ہو رہی تھیں. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا نا. مطلب نواز شریف صاحب باہر چلے گئے, پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب واپس آ گئے, مشرف کی موجودگی میں واپس آ گئے, اور نواز شریف صاحب بعد میں جا کر وزیر اعظم بھی بن گئے. بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رسک ہے اس ملک کے لیے. صحیح ہے. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کر دی گئی لیکن واپس بھی آ گئی. تو یہ ہمارے ملک میں ہوا ہے پہلے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید کے ساتھ کچھ نہیں ہوا, کورٹ مارشل. نہیں, میں فیض حمید کے ساتھ نہیں, میں عمران خان کی بات کر رہے تھے نا, میں عمران خان کا جواب دے رہا ہوں آپ کو. تو عمران خان کا معاملہ ختم ہونا ہے, عمران خان کو, عمران خان کی سیاست کو ختم ہونا ہے, ختم شد. تو یہ ایسے تو نہیں ہوگا, پہلے ایسے ہو گیا نہیں ہوا. محترمہ بے نظیر بھٹو چلی گئیں, کیا ان کا نام مٹ گیا؟ نہیں مٹا. نواز شریف چلے گئے ایون. ٹھیک ہے, تو نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی, اب ہو گئی. کیسے ہوئی؟ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا لیا, نواز شریف کی سیاست مک گئی. عمران خان کی سیاست مکنے کے 2 فارمولے. ایک فارمولہ یہ کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا لے تو پھر اس کے بعد عمران خان ختم. دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ رسک ہے وہ باقیوں کے لیے کہ عمران خان کو ملے حکومت, اور وہ حکومت بغیر مداخلت کے 5 برس مکمل کر لے. بغیر مداخلت کے وہ حکومت 5 برس مکمل کر لے, اور ان 5 برسوں میں عمران خان کی کارکردگی ہو 0. ٹھیک ہے, تو پھر عمران خان کی سیاست کا خاتمہ کمزور ہوگی اس سے. ہاں, عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا لے, ڈیل کر لے, باہر آ جائے اور نظر آنے لگے. جیسے یہ لوگ جب مل گئے, ان لوگوں نے کہا کہ جی ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے سکتے, اور اس کے بعد مل گئے, مل کے حکومت بنا لی انہوں نے. صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد اب ان کا وزیر داخلہ بھی نہیں ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کہلاتی ہے, یہ ہائبرڈ ریجیم پلس ہے. تو یہ نظر آتا ہے. تو ان لوگوں کی سیاست عوام کی نظروں میں کیا رہ گئی ہے. تو یہ عمران خان کی سیاست ختم کرنے کا فارمولہ ہو سکتا ہے. یہ طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.